السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب جلیل کا بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ دوستو، میں ہوں امین اور آپ دیکھ رہے ہیں سید امین خان ٹی وی۔ آج میں آپ سے شمالی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے کا ایک سچا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے اور ایک اچھا سا کمنٹس بھی کرے۔ تو چلیے دوستو، بنا وقت ضائع کیے اپنے اصل مدعے پہ آتے ہیں۔ محمد قاسم شمالی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ ایک دوپہر گھر میں آئے اور صحن میں بچھے ہوئے پلنگ پر بیٹھ گئے۔ دوپہر کا کھانا نکالتے ہوئے بیوی نے کہا، اجی بچے کی شادی بیاہ کی بھی کچھ فکر کیجئے۔ بچی تھوڑی دور باورچی خانے کے چبوترے پر بیٹی دال دھو رہی تھی۔ محمد قاسم نے ایک نظر بچی پر ڈالی۔ بیوی نے ابھی پلنگ پر دسترخوان بچھایا ہی تھا کہ محمد قاسم اترے، پیر میں جوتے ڈالے اور باہر چلے گئے۔ بیوی کہتی رہ گئی کہ کھانا تو کھا لیتے۔ بیٹھک میں آ کر محمد قاسم نے کسی سے کہا، ذرا مولوی عبداللہ کو بلا لاؤ۔ عبداللہ ان کے بھانجے تھے اور ابھی مدرسہ میں پڑھ رہے تھے۔ قریب ہی کرائے کے ایک کمرے میں رہتے تھے۔ ماموں کا پیغام ملا تو بھاگے ہوئے آئے۔ وہ کپڑے تو صاف ستھرے پہنے ہوئے تھے، مگر پاجامے کے ایک پائنچے میں کھونچا لگا ہوا تھا اور کچھ لکھنے کے دوران دوات الٹ جانے کی بنا پر قمیص کے دامن پر روشنائی کا ایک چھوٹا سا نشان پڑ گیا تھا۔ محمد قاسم نے بھانجے سے کہا، میاں تم نے اپنی شادی کے بارے میں کچھ سوچا؟ ماموں کے سوال پر مولوی عبداللہ کچھ سٹپٹا سے گئے۔ بزرگوں کی موجودگی میں بھلا میں کیا سوچوں؟ عبداللہ نے جواب دیا۔ تو اکرامن کے بارے میں کیا حال ہے تمہاری؟ مرضی ہو تو تم دونوں کا نکاح پڑھا دیا جائے، محمد قاسم نے کہا۔ عبداللہ نے لمحہ بھر سوچا، ماموں جی، آپ اور ابا جی جو بھی فیصلہ کریں گے اس سے مجھے انکار کی مجال نہیں۔ محمد قاسم کی بہنوئی انصار علی اپنی ملازمت کے سلسلے میں وطن سے بہت دور گوالیار میں رہتے تھے۔ انہوں نے قاسم سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی مناسب رشتہ سامنے آئے تو عبداللہ کی شادی کر دیجئے گا۔ اپنے بھانجے کا جواب سن کر محمد قاسم نے اسے وہیں ٹھہرنے کو کہا اور اندر گھر میں چلے گئے۔ وہاں بیوی کو مخاطب کیا، اکرامن کے لیے مولوی عبداللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ گھر کا بچہ ہے، تمہاری مرضی ہو تو نکاح پڑھا دیا جائے۔ محمد قاسم کی بیوی کو بھی تجویز مناسب لگی۔ دونوں میں اتفاق رائے ہو گیا تو محمد قاسم بیٹی کے پاس آئے۔ وہ ابھی تک دال دھونے میں مشغول تھی۔ وہ وہی بیٹی کے پاس اکڑوں بیٹھ گئے۔ بیٹی، ہم نے سوچا ہے کہ مولوی عبداللہ سے تمہارا نکاح پڑھا دے، مگر پہلے تم بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے؟ اکرامن شرم کے مارے دھری ہو گئی، گھٹنوں میں منہ چھپا لیا۔ محمد قاسم کی بیوی نے کہا، اجی توبہ ہے، بچوں سے بھلا یوں شادی بیاہ کی بات کیا کرتے ہیں کیا؟ قاسم نے کہا، کیوں، اس میں کیا عیب ہے؟ شرع کا معاملہ ہے، بچی کی رائے پوچھنی لازم ہے۔ شرع کے معاملے میں کیا شرم؟ اگر اکرامن کی رائے نہ ہو تو کوئی اور صورت دیکھیں گے، مگر جس طرح مولوی عبداللہ کی مرضی معلوم کی ہے اسی طرح ضروری ہے کہ اکرامن کی رائے بھی معلوم ہو جائے۔ محمد قاسم کی بیوی نے کہا، باحیا بچیاں منہ پھاڑ کے ہاں نہیں کیا کرتی، انکار ہوتا تو وہ میری طرف دیکھتی یا اٹھ کر کمرے میں چلی جاتی، اس طرح میں اس کا عندیہ سمجھ لیتی۔ ان معاملات میں بچیوں کی خاموشی ہی ان کی رضامندی ہوتی ہے، اسے بھی مولوی عبداللہ کی طرح بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ بیوی کی بات سن کر محمد قاسم اٹھے اور باہر چلے گئے۔ بیٹھک میں عبداللہ ماموں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں دو چار لوگ اور بھی موجود تھے۔ محمد قاسم نے ان کو بلایا اور کہا، میں مولوی عبداللہ کا نکاح اپنی بیٹی امت الاکرام سے کر رہا ہوں۔
انہوں نے ان میں سے ایک آدمی کو 2 پیسے دے کر کہا نکڑ کی دکان سے تھوڑے سے چوارے لے آؤ۔ انہی حاضرین میں سے 2 گواہ بن گئے۔ ذرا دیر میں نکاح پڑھا دیا گیا۔ پھر محمد قاسم نے دلہے کہا باہر جا کر ایک ڈولی لے آؤ اور اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر سے داؤ۔ ڈولی آ گئے تو محمد قاسم پھر گھر میں آئے اور بیٹی کے پاس گئے جو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ابھی جانماز پر ہی بیٹھی تھی۔ بیٹی، اللہ کا شکر ہے میں تمہارے فرض سے سبکدوش ہو گیا۔ مولوی عبداللہ ڈولی لے باہر تمہارے منتظر ہے، اب تم ان کے ساتھ اپنے گھر جاؤ۔ محمد قاسم کی بیوی نے کہا ارے ایسا چٹ پٹ شادی بیاہ کر دیا، مجھے کچھ تو مہلت دی ہوتی کہ بچی کے 2-4 جوڑے کپڑے بنا دیتی، کم از کم نکاح کے وقت تو اچھے کپڑے بدلوا دیتی۔ کیوں، ان کپڑوں میں کیا عیب ہے؟ کیا ان میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی؟ محمد قاسم نے کہا بھلا وہ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ ابھی تو اس نے ظہر کی نماز پڑھی ہے انہی کپڑوں میں، تو بس نماز کے کپڑوں سے اچھا جوڑا اور کون سا ہوگا؟ رہی بات بچی کو کچھ دینے دلانے کی، تو کوئی ضروری ہے کہ آج ہی دو؟ تمہاری بیٹی ہے اور مولوی عبداللہ بھی تمہارا ہی بیٹا ہے، ان کے لیے کیا تکلف کرنا؟ ہاں گھر کی ضرورت کا سامان جب چاہو بھجوا دینا۔ اس اثنا میں ماں نے اکرامن کو برقع اڑایا، دعا دی، باپ نے سر پر ہاتھ رکھا اور لے جا کر ڈولی میں بٹھائے۔ لے جاتے ہوئے بیٹی کو زندگی، شوہر کے حقوق اور گھریلو ذمہ داریوں کے بارے میں نصیحتیں کرتے رہے۔ ادھر ڈولی روانہ ہوئی، ادھر ماں نے نائن کے ہاتھ بیٹی کے روز کے کپڑوں کی پوٹلی اور کھانا پکانے اور کھانے کے چند برتن بیچ دیے۔ بس یہی کل جہیز تھا۔ اگلے دن محمد قاسم نے بیٹی داماد کو گھر پر بلایا۔ گھر میں جو سالن روٹی پکا تھا باہر مردانے میں لے کر آئے اور جو لوگ بیٹھک میں موجود تھے ان سے کہا بھائی یہ مولوی عبداللہ کا ولیمہ ہے، ان کے ابا تو گوالیار میں ہے، وہ تو گرمی کے موسم ہی میں آئیں گے، مدرسے کی چھٹی ہوگی تو مولوی عبداللہ بیوی کو لے کر اپنی ماں سے مل آئیں گے۔ مولوی عبداللہ کی والدہ محمد قاسم کی خالہ داد بہن تھی اور قریب کے دوسرے قصبے میں رہتی تھی۔ یہ واقعہ ہے دیوبند کا۔ محمد قاسم بعد میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی ان کے بانجے مولوی عبداللہ اسی دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے۔ یہاں سے فارغ ہو کر وہ علی گڑھ گئے۔ سر سید احمد خان کے قریبی رفقا میں ان کا شمار ہوا اور علی گڑھ کالج کے پہلے ناظم دینیات بنے۔ دوستو، یہ قصہ ہم نے ایک روایات جس کا ہے مولانا عبداللہ انصاری کے پڑپوتے محمد طارق غازی منقول از کتاب مرد بھی بکتے ہیں سے اخذ کیا ہے۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اس طرح کے مزید کہانیوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل سید امین خان ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان امین خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔